بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مشہور واقعہ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری شخص جو جہنم سے نکلے گا وہ گھسیٹتا ہوا باہر آئے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جا کر سمجھے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، واپس لوٹ کر عرض کرے گا، اے رب جنت تو پہلے ہی بھری ہوئی ہے۔ اللہ پھر فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ دوبارہ جائے گا اور پھر یہی سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے جنت میں 10 دنیاؤں کے برابر جگہ ہے۔ وہ حیران ہو کر کہے گا، اے اللہ کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کے سب سے نیچے درجے والے شخص کا حال ہوگا۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے لیے وسیع تر ہے، جہنم سے نکلنے والا بھی آخرکار جنت پالے گا۔ معراج کا موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شاندار محل ہے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ عمر ابن خطاب کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جانے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت کو یاد کر کے رک گیا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی تو وہ رونے لگے اور بولے، یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کرتا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیرت کیسے کی جا سکتی؟ صحابہ کے ایمان و تقوی کی وجہ سے ان کے جنت میں اعلیٰ مقام ہیں۔ غیرت ایمان کا حصہ ہے بشرطے کہ وہ حق کے لیے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل نے سوچا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت میں صرف چھڑی کے برابر جگہ بھی ساری دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ جنت حقیقی لذت کا اندازہ دنیاوی تجربات سے نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ بیان انسان کے دل میں جنت کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر 2 درجات کے درمیان آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ الفردوس ہے، جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ ان کا دوپٹہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اگر وہ زمین کی طرف جھانکیں تو مشرق سے مغرب کی طرف روشنی پھیل جائے۔ جنت کی خصوصیات، جنتی ہمیشہ جوان رہیں گے، لباس پرانا نہیں ہوگا، پسینے اور ڈقار کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں جیسی طاقت ملے گی۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اچانک ایک خوبصورت باغ دیکھے گا جہاں ایک بوڑھا شخص پھل توڑ رہا ہوگا۔ وہ پوچھے گا، تم کون ہو؟ بوڑھا جواب دے گا، میں وہ شخص ہوں جس نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے، اللہ نے مجھے یہ باغ عطا کیا ہے۔ یعنی یہ بوڑھا در حقیقت اس شخص کی ایک صورت ہوگی جو جنت میں اپنے اعمال کی جزا پا رہا ہوگا۔ جنت میں ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق نعمتیں پائے گا۔ جنت کا وہ درخت جس کے نیچے سے گزرنے والا 100 سال سفر کرے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر کوئی گھڑ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ جنت کی وسعت اور عظمت کی نشانی ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی پہلی خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے داخل کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا عمر۔ پھر کون؟ آپ نے فرمایا عثمان۔ پھر میں نے پوچھا کہ پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ فرمایا کہ ان کے بعد وہ خود داخل ہوں گے۔ اس سے صحابہ کرام کو مقام اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ جنت کے دروازے پر مکالمہ، ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے دروازے پر فرشتے پوچھیں گے، تم کون ہو؟ بندہ جواب دے گا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ فرشتے کہیں گے، ہاں ہم تمہیں پہچانتے ہیں، تمہارے لیے تو روشنی، خوشبو اور راحت تیار ہے۔ یہی شخص کا حال ہوگا جس کے اعمال صالحہ نے
اسے جنت کا اہل بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 4 نہریں ہیں، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی پاکیزہ نہر، شہد کی نہر۔ یہ نہریں جنت کے تخت کے نیچے سے نکلتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بڑی چیز مانگ لی ہے، لیکن یہ آسان ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں جو جنت کی کنجی ہیں۔ جنت کے چند حیرت انگیز باتیں۔ جنت کا سب سے چھوٹا تحفہ 10 گنا دنیا جتنا ہوگا۔ جنتی ہر جمعے کو اللہ کا دیدار کریں گے۔ جنت میں داخل ہوتے ہی انسان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جنتیوں کو 8000 خدام ملیں گے۔ جنت میں اللہ کی طرف سے ایک ایسا انعامات کا نظام ہے جو دنیا کے تمام خوشیوں کو جمع کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں عیش و عشرت کی زندگی گزاری جاتی ہے، جس میں کوئی تکلیف یا غم یا کمزوری نہیں ہوتی۔ مکتبہ شامرا جنت میں داخل ہونے والے شاندار باغوں اور گہری چھاؤں سے فیضیاب ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہنے کے لیے اس میں عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ جنت میں عیش و عشرت کی زندگی کی تفصیل۔ جنت میں شاندار باغ ہوں گے جہاں مختلف قسم کے پھل، نباتات اور جنہیں مسافر بہت آسانی سے اور بہت مزے سے کھائیں سکیں گے۔ جنت میں گہری چھاؤں ہوں گی جو کہ مسافر کو گرمی سے محفوظ رکھے گی۔ جنت میں پانی، دودھ، شہد، شراب کی نہریں بہتی ہوں گی جو کہ مسافر کو پیاس بجھانے اور زندگی میں تازگی لانے کے لیے ہوں گی۔ جنت میں خوشیاں ہوں گی جو کہ مسافر کو ہمیشہ خوش اور مطمئن رکھیں گی۔ جنت میں ہر خوشی، لطف اور برکت سے بھری ہوئی ہوگی جو کہ مسافر کو ہمیشہ خوش اور مطمئن رکھے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ عیش و عشرت میں رہنے والے دنیا دار دوزخی کو لایا جائے گا۔ اسے آگ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا تجھے کبھی کوئی نعمت ملی؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، واللہ کبھی نہیں۔ پھر دنیا میں جس نے سب سے زیادہ مصیبت زندگی گزاری ہوگی، اس جنتی کو لا جائے گا اور اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ تجھ پر کوئی سختی آئی؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، واللہ کبھی نہیں، نہ مجھ پر کبھی کوئی تکلیف آئی اور نہ میں نے کبھی کوئی سختی دیکھی۔ قیامت کے دن اہل دنیا میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جس نے سب سے پرتعیش زندگی گزاری ہوگی اور وہ دوزخیوں میں سے ہوگا۔ اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ جب اسے جہنم کی گرمی، تپش اور زہرناکی کا سامنا ہوگا تو دنیا کی سب عیاشیوں کو بھول جائے گا۔ اس پر اس کا رب اس سے پوچھے گا، حالانکہ اسے اس حالت کا خوب علم ہوگا کہ کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا کبھی کوئی نعمت تم پر آئی؟ وہ کہے گا، اے رب، واللہ کبھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ ضموں حال، مصیبت زدہ، غربت کا مارا ہوا تھا۔ یہ شخص جنتی ہوگا اور اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا تو دنیا میں اس نے جس پریشانی اور شقاوت، تنگی اور فقر و مصیبت کا سامنا کیا ہوگا وہ سب بھول جائے گا، کیونکہ اسے اتنا مزہ، لطف آئے گا کہ وہ بیان سے باہر ہوگا۔ اس پر اس کا رب اس سے پوچھے گا، حالانکہ اسے اس کے حال کی بخوبی علم ہوگا، اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی کوئی تنگی دیکھی؟ کیا کبھی تم پر کوئی مصیبت آئی؟ وہ کہے گا، اللہ کی قسم، کبھی نہیں، مجھ پر کبھی کوئی تنگی نہیں آئی اور نہ میں نے کبھی کوئی مصیبت دیکھی۔ جنت کی عیش و عشرت کا ذکر قرآن و حدیث میں پاکیزگی، وقار و ابدی مسرت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کی عارضی لذتوں سے بالکل مختلف ہے۔ چند اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ جنت کی نعمتوں کی حقیقت، دنیا سے ماوراء۔ جنت کی لذتیں انسانی تخیل سے بالاتر ہیں۔ قرآن میں ہے کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا،
پاکیزگی کا مرکز۔ جنت میں ہر نعمت طہارت اور احترام کے ساتھ ہوگی، کوئی گندگی، بیماری یا برائی نہیں ہوگی۔ نعمتوں کی اقسام۔ روحانی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت۔ چہرہ اس دن تابناک ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ دائمی اطمینان، خوف، غم اور تکلیف سے آزادی۔ انبیاء اور صدیقین کی صحبت۔ جسمانی نعمتیں، حور العین۔ قرآن میں حور مقصورات فی الخیام کا ذکر ہے۔ یہ پاکیزہ ساتھی ہیں جن کی خوبصورتی چھپے ہوئے موتی جیسی ہے۔ حوریں کا تذکرہ کمزور احادیث میں ہے، لہذا اسے مرکزی نہ بنایا جائے۔ دنیا کی نیک بیویاں جو ایمان کے ساتھ فوت ہوئیں وہ جنت میں اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی۔ ان کا درجہ حوروں سے بلند ہوگا۔ ہر جنتی 33 سال کی جوانی اور لازوال طاقت پائے گا۔ نعمتوں بھری زندگی، سونے کے محل، ریشمی لباس، ہمیشہ بھرے دسترخوان، دریائے شراب، غیر نشہ آور، دودھ، شہد، سایہ دار باغات، قیمتی زیورات، پردے گرانہ جیسے الفاظ کسی مستند ماخذ میں نہیں۔ جنت میں تمام تعلقات پاکیزہ اور باوقار ہوں گے۔ جنسی نعمتوں، دنیا کی آلودہ خواہشات سے پاک ہوں گے۔ نعمتیں ہر جنتی کی درجات کے مطابق ہوں گی۔ قرآن میں واضح ہے کہ جنت کی سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا ہے اور اللہ ان سب سے راضی ہوں گے اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ نعمتیں اور راضی کا ہونے کا نتیجہ المقصد دنیا میں عیش اور در حقیقت اطمینان کی زندگی اور اللہ کا قرب اور قسم کی رنجشوں سے آزادی کا نام ہے۔ اس لیے تمام نعمتیں پاکیزہ ہوں گی اور اس کا تصور دنیا کے تجربات سے بالاتر ہے۔ ہمارا مقصد صرف اسی لذتیں نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیے۔ جنت کا ذکر ہمیں نیک اعمال کی ترغیب دینے کے لیے، نہ کہ مادی تصورات میں الجھنے کے لیے۔ تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم میں جو ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے وہ ضرور زمین کے وارث بنائے جائیں گے، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو وارث بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ۔